أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. درود پر دیجئے محمد وآلہ محمد. میں ابتدا میں اپنے پیارے بھائی جو مائک پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ بیس کو بالکل ختم کر دیجئے گا. جو گونج آواز کی پیدا ہو رہی ہے اس کو ہٹا دیجئے گا تاکہ کلیئر آواز ہماری سامعین تک پہنچ سکے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک باوزہ بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، اہل بیت کی محبت وہ ہے جو قرآن میں اجر رسالت کی صورت میں مانگی گئی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جسے اجر رسالت میں مانگا گیا ہے. قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا باقاعدہ جملہ موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اجر رسالت میں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. جو باقی نبی تھے وہی کہیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. جو ان نبیوں کا سردار ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ ہمیں تم سے کچھ چاہیے؟ اس لیے اس نبی نے اگر اجر رسالت میں کچھ مانگا ہے تو ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی بیان فرمایا قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. رسول جو اجر رسالت میں تم سے اہل بیت کی محبت مانگ رہے ہیں تو وہ اپنی وجہ سے نہیں مانگ رہے، فَهُوَ لَكُمْ، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. ورنہ حقیقی اجر دینے والی ذات تو پروردگار کی ذات ہے. تو ہمارا فائدہ کیا ہے؟ بلال قطب صاحب نے ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر ہم سے آف ایئر یہ پوچھا تھا کہ کیوں اجر رسالت میں محبت اہل بیت کو مانگا گیا؟ تو ہم نے ان سے بیان کیا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے. میں سادہ سی مثالیں پیش کروں. ہمارے نوجوانوں کو اگر کسی کرکٹر سے محبت ہو جائے تو اسی کی شرٹ پہننی ہوتی ہے، اسی کی طرح سے ورزش کرنی ہوتی ہے، اسی کی طرح سے کھانا کھانا ہوتا ہے. تو انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے. پروردگار یہ چاہتا تھا کہ امت اہل بیت کے نقش قدم پر چلے، تو اہل بیت کے نقش قدم پر چلانے کے لیے ان سے کہا کہ اہل بیت کی محبت اختیار کرو. جب محبت اہل بیت آئے گی تو خود بخود انسان ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا.
اور اہل بیت کی محبت کے اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کا ذکر منعقد کیا جائے، ان کی مجلسوں کو برپا کیا جائے. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے. دیکھیں کسی سے بھی محبت ہوتی ہے، جو عاشق ہو جاتے ہیں وہ صبح و شام اسی کا ذکر کرتے ہیں، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ صبح و شام اسی کو یاد کرتے ہیں. تو اگر ہم بھی محب اہل بیت ہو گئے ہیں تو ہم بھی صبح و شام انہی کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، انہی کا ذکر کرتے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں. کیوں؟ کیونکہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. یا علی. تو جسے جس سے محبت ہوتی ہے صبح و شام اسی کا ذکر کرتا ہے. اسی لیے جب ہمیں علی سے محبت ہے تو صبح و شام ہم علی علی ہی کرتے ہیں، جس بز میں جائیں علی کرتے ہیں. اور دوسروں کا ذکر کرنے سے کوئی ثواب نہیں ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور نبی نے بھی فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے ذریعے. بلکہ تیسرے مرحلے پر ایک اور جملہ شاہ فرمایا، وہ سننے کے قابل ہے. نبی نے شاہ فرمایا ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت کرو تو علی کی محبت کے اوپر کرو. ہر جگہ علی علی ہونا چاہیے، کیونکہ اہل بیت کی محبت اجر رسالت میں مانگی گئی. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام ہر جگہ پر لیا جائے، ان کا ذکر ہر جگہ پر کیا جائے. تو اہل بیت کی محبت میں جو ہم مجلس منعقد کر رہے ہیں اس کے بہت سے فوائد ہیں. معنوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، مادی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں. کتنے ایسے ہیں کہ جو مجلس امام حسین میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پیسہ ان کا لٹ گیا، لیکن اسی مجلس کی برکت سے پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور بہت سو کے واقعات ہیں اور بہت سو کے تجربات ہیں. اسی لیے تو ہم ہر سال مجلس رکھتے ہیں. یہ مجلس کیوں رکھتے ہیں؟ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں اہل بیت کی تشریف آوری چاہتے ہیں، اہل بیت کا ذکر ہو جائے. لیکن دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس رزق کے اوپر اپنا مال خرچ کریں گے تو پروردگار ہمیں اس ذکر کے ذریعے رزق میں فراوانی نصیب کرے گا. بہت سو کے واقعات ہیں. کتاب معالم السبتین کے اندر ایک ہندو کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہندو ہر سال عزاداری امام حسین میں پیسے خرچ کرتا تھا. ہندو تھا، مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، لیکن محب حسین تھا. پیسے خرچ کیا کرتا تھا، عزاداری رکھا کرتا تھا. جتنی عزاداری پر اس نے پیسے خرچ کیا، وہ کہتا ہے کہ ہر سال مجھے اس سے زیادہ مولا حسین عطا فرما. کرتا رہا، پیسہ خرچ کرتا رہا، پیسہ خرچ کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک سال ایسا آیا کہ اب پروردگار بھی امتحان لینا چاہتا ہے تو اپنی محبت میں کتنے سچے ہو. لہٰذا ایک سال ایسا ہوا کہ جس سال اس سے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا تھا عزاداری میں، نیاز میں، سبیل میں، مجلس میں، اسی سال اس کا پیسہ بھی ختم ہو گیا اور وہ خود بیمار بھی ہو گیا. اب جتنے دوسرے مسلمان تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا حسین نہیں دیتے ہیں، اگر دے رہے ہوتے تو اب بھی تمہیں عطا کرتے ہیں، ابھی بھی تمہاری مجلسوں کے بدلے میں تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا. حسین نعوذ باللہ کچھ نہیں دیتے. اب وہ سوچ رہا تھا اور ساری باتیں سن رہا تھا، برداشت کر رہا تھا. بیچارے کی طبیعت اور خراب ہونے لگی. یہ ہندو راجا ہے، افتخار الدولہ اس کا نام ہے. اتنا بیچارہ بیمار ہو گیا، اتنا مریض ہو گیا اور پیسے ختم ہو گئے کہ یہ علاج نہیں کروا سکتا. اور لوگوں نے بھی اس ہندو راجا کو چھوڑ دیا تھا کہ مرتا ہو تو مر جائیں. اہل بیت کا ایک ذکر کرنے والا مر گیا، اچھی بات، نعوذ باللہ. تو اس طریقے سے اس کو بستر پر چھوڑ دیا. جب سب نے چھوڑ دیا تھا تو ایک ذات تھی جس نے نہیں چھوڑا.
اور جب سب چھوڑ کر چلے گئے تو کہتا ہے کہ میں بستر پر اکیلا لیٹا ہوا تھا, میں نے کیا دیکھا کہ مولا حسین تشریف لائے, اور انہوں نے مجھے آ کر یہ جملے کہے کہ تو ہر سال ہماری مجلس منعقد کرتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ ہم تجھے بھول گئے ہیں, ہم تمہیں جانتے ہیں, ہم تمہیں پہچانتے ہیں, اور ہم تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم ہر سال پیسے خرچ کرتے ہو, اسی لیے ہم تمہیں اس مجلس کے بدلے میں زندگی دینا چاہتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ اٹھ کے بیٹھ جا, اور جیسے فرمایا اٹھ کے بیٹھ جا, آسانی سے اٹھ کے کھڑے ہو کے بیٹھ گیا. اسے کہا مولا آپ نے مجھے شفا دی ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیسے پہچانیں گے؟ کیا لوگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تیری جو حالت لوگوں نے دیکھی ہے اور اب جو کیفیت دیکھی ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ حسین کے علاوہ کوئی تجھے شفا نہیں دے سکتا. وہ ہندو جیسے ٹھیک ہو کر بیٹھا, سارے گھر والوں کو آواز دی, سارے نوکر چاکر کو آواز دی, سارے گھر والے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا, تو کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا؟ کہا مجھے مولا حسین نے شفا دی ہے. کہ اگر مولا حسین نے شفا دی ہے تو بتا کہ تو نے کیسے پہچانا کہ حسین خود آئے تھے اور انہوں نے شفا دی؟ جملہ سنیے گا, تھوڑا سا مشکل ہے لیکن برداشت کیجئے گا. کہا حسین کو جیسا میں نے مصائب میں سنا تھا ویسے ہی دیکھا, اور میں سمجھ گیا کہ ان کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جس نے مجھے شفا دی. اور اب کسی مسلمان عالم کو لے کر آؤ تاکہ وہ مجھے اسلام کا کلمہ پڑھا دے. جب ہندوؤں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے, سارے ہندو جمع ہو گئے. انہوں نے کہا ہم تجھے مسلمان نہیں ہونے دیں گے, اگر تو مسلمان ہو گیا تو ہماری بے عزتی ہوتی ہے, ہم تجھے مسلمان نہیں ہونے دیں گے. جب سارے ہندو پنڈت جمع ہو گئے تو اس نے ایک عجیب فقرہ شاہ فرمایا, کہنے لگا اب جو میں نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد تم مجھے ہندو رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے, اور اگر میں نے وہ تمہیں بتا دیا تو میں بھی تمہیں ہندو ہونے پر مجبور نہیں کروں گا. کہ کیا دیکھا؟ کہا میں نے مولا حسین کو اس حالت میں دیکھا ہے, اس لیے میں مولا امام حسین کا معتقد ہو گیا ہوں, اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہندو سب نے پریشرائز کیا, لیکن یہ ہندو ہونے سے باز نہیں, ہندو ہونے سے رکا نہیں, یہ مسلمان ہو گیا. اور پھر یہ ہندو راجہ جو لکھنؤ کا راجہ تھا اور افتخار الدولہ اس کا نام تھا, انڈیا کا مقیم تھا, مولا امام حسین کی محبت میں اتنا گرفتار ہوا کہ ہندو کو چھوڑا, انڈیا کو چھوڑا, ساری سلطنت کو چھوڑا اور کربلا جا کر مقیم ہو گیا. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. تو مجلس امام حسین کے بڑے فوائد ہیں, دشمنوں کو بھی عطا ہوتا ہے, چہ جائے کہ محبوں کی بات کی جائے. ایک ایران کے مومن تھے, بیمار ہو گئے, ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے. ہو جاتا ہے کبھی کبھار انسان جیسے جیسے عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے, پریشان ہوتا ہے اپنی لائف کے بارے میں. تو اتنا ڈپریشن کا شکار ہو گئے, ایک ڈاکٹر کے پاس گئے. اب آپ بھی جائیے گا, اگر کسی بھی سائیکیٹرسٹ سے معلوم کریں کہ جو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اس کا علاج کیا ہے, تقریباً میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو سامنے بتا دوں کہ ہر ایک کا ایک ہی جواب ہوگا, اور یہ جواب وہ ہے کہ جو ویسٹرن آئیڈیولوجی ہے, یہ جو مغربی آئیڈیولوجی ہے اس کے مطابق یہ جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ جو ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے اور ٹینشن کا شکار ہو گیا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ خوش رہو. کہ خوش رہنے کے لیے کیا کریں؟ کہ بیچ پر چلے جاؤ, وہاں بہترین کھانا کھاؤ, اچھے کھانے پکاؤ, اچھا لباس پہنو, خوب گانے سنو, سیر و تفریح کرو. جتنا خوش رہو گے اتنا ڈپریشن سے نکل جاؤ گے. اس ایرانی مومن کو بھی ایک ایرانی طبیب نے یہی مشورہ دیا, عیاشیاں کرو, سیر تفریح کرو, ڈپریشن ختم ہو جائے گا. کہتے میں نے اس پر عمل کیا, میں نے ساری ہر طرح کی عیاشی کر لی, حلال حرام سارے کام کر لیے, اور سارے کام کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ میرا ڈپریشن کم ہو, ڈپریشن میں اور اضافہ ہو گیا. کیوں اضافہ ہوا؟ یہ نوجوانوں کا سوال ہے, کیوں اضافہ ہوا؟ اس لیے کیونکہ انگریزوں کی آئیڈیولوجی میں اور ہماری آئیڈیولوجی میں ایک فرق ہے. انگریزوں کے لیے ساری زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے,
اور ہمارے لیے حقیقی زندگی اس دنیا کی زندگی ہے. جب ہمارا کوئی نوجوان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں پریشان ہوتا ہے. مجھے موت آنے والی ہے, میری عمر ضائع ہو رہی ہے, خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اپنی زندگی سے نامطمئن ہو جاتا ہے. اس لیے جب یہ پریشانی ہوتی ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ یہ اشیاء کرو. جب ایک اور ڈاکٹر کے پاس گیا, اس سے کہا کہ میں نے تو یہ سارے کام کیے, ساری خوشیوں کے کام کیے, لیکن میرا علاج بہتر ہونے کے بجائے اور بدتر ہونا شروع ہو گیا. آخر وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کیونکہ تو حسینی نوجوان ہے, تو امام حسین کا ماننے والا ہے, تو اہل بیت کا ماننے والا ہے. اگر اہل بیت کے ماننے والوں کو اپنا ڈپریشن کم کرنا ہے تو وہ مجلس حسین میں آئیں, حسین کے نام پر آنسو بہائیں. جتنا حسین کے غم کو یاد کر کے روتے جائیں گے اتنا ہی ڈپریشن کم ہوتا جائے گا. یا علی یا علی یا. جب انسان اپنی زندگی کو مولا امام حسین کی زندگی کے ساتھ ملاتا ہے, کہتا ہے میری زندگی میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے, اگر میرا ایک جوان چلا گیا حسین کو تو سارے چلے گئے, اگر میری جان پر آ گئی ہے حسین کا تو لب بھی خوش تھا, گلا بھی کاٹ دیا گیا, لاش بھی پامال کر دی گئی. انسان اپنی ہر مصیبت کو امام حسین کی مصیبت کے سامنے کم محسوس کرتا ہے. جب کم محسوس کرتا ہے تو خود بخود ڈپریشن ختم ہونا شروع ہوتا ہے. میری زندگی میں تو زیادہ سکون ہے, میری زندگی میں تو زیادہ خوشی ہے. اور پھر امام حسین کے غم میں رونے کا فائدہ یہ ہے کہ کسی اور کا غم اگر سنایا جائے وہ افسانی کہانی ہوگی, لیکن حسین کا غم سنایا جاتا ہے تو وہ حقیقی سٹوری ہے, وہ حقیقی داستان ہے. اور پھر حسین کے غم میں اور باقیوں کے غم میں فرق یہ ہے کہ کسی اور کا غم سناؤ گے تمہیں اجر آخرت نہیں ملے گا, لیکن حسین کا غم سناؤ گے تو تمہارے اجر میں بھی اضافہ ہوتا جائے. چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, جو شخص غم امام حسین میں صرف اتنا روئے کہ اس کی آنکھوں میں مچھر کے پر کے برابر آنسو آ جائے, مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے, خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو امام حسین کا غم دنیا کی مشکلات کو بھی آسان کرتا ہے, آخرت کی مشکلات کو بھی حل کرتا ہے. امام حسین کے غم کی, امام حسین کی مجلسوں کی بڑی برکات ہے. اور پھر آج بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا, اور جو آتے رہتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہم جتنا ان تبرکات کو چومتے ہیں, علم مبارک کو چومتے ہیں, جھولے کو چومتے ہیں اور اس سے اپنی پریشانیوں کو حل کرواتے ہیں, اس سے زیادہ ہمارے بھائی آتے ہیں, ان کے گھر کی خواتین آتی ہیں, وہ چڑھاوے دے کر جاتی ہیں, وہ منتیں پوری کروا کے جاتی ہیں. ایسا کیوں ہے بھائی؟ حسین تو ہمارے ہیں نا, پھر دوسرے کیوں آتے ہیں؟ کسی نے کیا خوب جواب دیا, کہتا ہے کہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ سنیے گا, ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اللہ اکبر. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. مولا سب کو سلامت رکھیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مومنین تشریف لا رہے ہیں. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مزید آگے آ جائیے گا. انتظامیہ سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر باہر دری کا انتظام کر سکتے ہوں تو فرش عذاب بچھا دیجیے گا تاکہ بعد میں آنے والے مومن کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. مولا آپ سب کو سلامت رکھیے. ایک صلوات پڑھتے جائیے اور آگے آگے تشریف لے آئیے. تو سوال یہ کہ یہ کیوں آتے ہیں, کیوں چڑھاوے لگاتے ہیں, کیوں آتے ہیں, کیوں یہ شیرینی رکھتے ہیں, مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں, کیوں آ کر چادر چڑھاتے ہیں, کیوں آ کر اتنی عزت اتنے احترام کے ساتھ آ کر علم مبارک کو تبرکات کو چومتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے
وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کا دروازہ ویسے تو سب کے لیے کھلا ہے، لیکن اگر کوئی غیر پہلی مرتبہ آئے تو اس کے لیے جلدی دروازہ کھولتے ہیں کہ یہ تو پہلی مرتبہ آیا ہے ہمارے پاس۔ کچھ ایسے ہیں جو ہمارے پاس ہی بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں جب انسان دعوت رکھتا ہے اپنے گھر کے اندر تو گھر کے چاہے چھوٹے چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہو، جب وہ دسترخوان پہ بیٹھنے لگے تو گھر کا بڑا کیا کہتا ہے؟ بیٹا پہلے مہمان کھا لیں پھر تم کھانا، بچے کو بھوک لگی ہے، بچہ کہہ رہا مجھے بیٹھنا ہے دسترخوان پر، لیکن بڑا کیا کہتا ہے؟ نہیں بیٹا پہلے دوسروں کو کھلاؤ، پہلے جو باہر سے آیا ہے مہمانوں کو پیش کرو۔ تو جس طریقے سے انسان اپنے گھر والوں کو چاہے بچے کیوں نہ ہو کہتا ہے کہ بعد میں تمہیں دیا جائے گا، اسی طریقے سے اہل بیت، ہم سب اہل بیت کے بچوں کی طرح ہیں، ہم ان کے گھر کے فرد ہیں، ہم ان کے اپنے ہیں، لہذا اہل بیت یہ کہتے ہیں ہم اپنوں کو تو بعد میں دے دیں گے، پہلی دفعہ جو آیا ہے پہلے اس کو پیش کیا جائے۔ اس لیے ان کی حاجتیں جلدی پوری ہوتی ہیں، لوگ انتظار کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کتنا اندازہ ہے، اہل سنت خواتین حتیٰ ہندو عورتیں انتظار کرتی ہیں کہ جب کب جھولا نکلے گا علی اصغر کا، تو ہم حضرت علی اصغر کے جھولے کے سہارے اپنے لیے اولاد مانگیں گے، اور پھر ان کی یہ خواہشات پوری ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ کسی اور در پہ نہ بھٹکو، یہی وہ در ہے کہ جہاں سے تمہاری حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ علامہ امینی بہت بڑا نام، اتنے بڑے عالم دین کہ انہوں نے خود بھی بیان کیا ہے اور ان کے بعد آنے والے شاگردوں نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک کتاب الغدیر لکھنے کے لیے 10,000 اہل سنت کتابوں کو لفظ با لفظ پڑھا ہے۔ 100 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 کتابوں کو لفظ با لفظ پڑھا ہے، اور 1,00,000 کتابیں ایسی پڑھی ہیں انہوں نے جس کو بہت تیزی سے ورق گردانی کی ہے۔ اتنی کتابیں انہوں نے پڑھی۔ جب یہ گئے تھے ہندوستان، وہاں پر جا کر لائبریری میں چلے گئے، ہمارا لکھنؤ کے اندر ایک بہت بڑی میراث موجود ہے، تو لکھنؤ کی لائبریری میں گئے تھے، انہوں نے مختلف شہروں کا مختلف ملکوں کا دورہ کیا تھا۔ جب لکھنؤ پہنچے اور وہاں پر یہ اسٹڈی کرتے رہے تو جو لکھنؤ کی لائبریری کا مسئول تھا اس نے کہا رات کا وقت ہو گیا ہے، میں تو بند کر رہا ہوں لائبریری، آپ کل آئیے گا۔ انہوں نے کہا تم باہر سے بند کر کے چلے جاؤ، مجھے کتاب پڑھنی ہے۔ اور کہتے ہیں جس میز پر میں نے ان کو چھوڑا تھا، جب میں صبح آیا اور دروازہ کھولا تو اسی میز پر کتاب پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایسے لگ کر انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، اور پھر کتاب لکھی ہے الغدیر، 11 جلدوں پر الغدیر۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے الغدیر جو کتاب لکھی ہے وہ اس لیے لکھی تھی تاکہ میں علی کی ولایت کو دنیا پر آشکار کروں، واضح کروں کہ غدیر کے میدان میں جو من کنت مولا فاض علی مولا کہا تھا، وہ نبی نے اس لیے کہا تھا کہ جو جو مجھے آقا مانتا ہے وہ علی کو آقا مانے۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ کاش سارے مسلمان علی کی امامت پر متفق ہو جاتے تو پھر میں علی کی ولایت کے بارے میں کتاب نہیں لکھتا، علی کے کردار کے بارے میں کتاب لکھتا۔ میں پھر یہ بتاتا کہ علی کس شخصیت کے مالک تھے۔ نبی کی حدیث ہے، ہم نے بھی علی کو صحیح نہیں پہچانا۔ اگر علی صرف جنگ خیبر اور خندق میں نظر آتے ہیں، علی صرف بدر و احد کے اندر نظر آتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ نبی نے علی کے بارے میں شاہ فرمایا تھا، فرمایا لو کان الحلم رجلا لکان علی، اگر حلم اور بردباری اور برداشت کسی انسان کی صورت میں آتی تو وہ علی کی صورت ہوتی۔
علی صبر کا پہاڑ تھے، اصبر الصابرین تھے علی. تو کہا کہ مجھے تو یہ موقع نہیں دیا، کاش دنیا میں مجھے ایک اور زندگی ملتی تو میں بتاتا علی کا اخلاق کیسا تھا، علی کی نمازیں کیسی تھی، علی کی عبادتیں کیسی تھی، علی کی سخاوت کیسی تھی، علی کی شجاعت کیسی تھی، علی کی سیاست کیسی تھی، علی کی خلافت کیسی تھی. لیکن مجھے سمجھانا پڑا کہ پہلے علی کو امام تو مانو. میری زندگی اس میں خرچ ہو گئی. تو اتنا سفر کرنے کے بعد، اتنا اسٹڈی کرنے کے بعد اس پائے کے عالم دین کا جملہ میں پیش کر رہا ہوں. اور یہ ہمارے عالم دین وہ ہیں کہ جنہوں نے کتاب خانہ بنایا جو نجف اشرف کے اندر موجود ہے. اور خود اس عالم دین کی قبر جوار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ہے. کہتے ہیں میں مولا علی کے حرم میں داخل ہوا. ایک حاجت تھی میری، مولا کے حرم کی میں نے زیارت کی، سلام پیش کیا پورے ادب کے ساتھ. اور زیارت پڑھنے کے بعد میں وہ دعا مانگنے لگا کہ پروردگار مولا مشکل کشا کے صدقے میں میری حاجت پوری کر دے. میں بار بار دعا کرتا جا رہا تھا، حاجت مانگتا جا رہا تھا، لیکن میری حاجت اس وقت بظاہر پوری نہیں ہوئی. اتنے میں نے کیا دیکھا کہ حرم میں ایک دیہاتی داخل ہوا جو پینڈو آدمی تھا، گاؤں سے آیا ہوا تھا. اور گاؤں سے آتے ہی جب وہ حرم میں داخل ہوا، زری کے سامنے پہنچا تو کہنے لگا اے علی میں اپنا بیٹا لے کر آیا ہوں، میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو اگر شفا نہیں دی تو میں تیری زیارت پر نہیں آؤں گا. میں نے کہا یہ کتنا بدتمیز آدمی ہے، اس کو کوئی تمیز نہیں ہے، مولا علی سے ایسے بات کرتے ہیں. السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا امام المتقین، السلام علیک یا امین اللہ. کوئی تو ادب کا جملہ کہے، ڈائریکٹ آ کر کہہ رہا ہے علی میرے بیٹے کو شفا دے دو، اگر شفا نہیں دی میں تیرے حرم میں نہیں آؤں گا. کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اس کی بدتمیزی کو. کیا دیکھا کہ اچانک اس کا بیٹا جو گرا ہوا تھا اٹھا، سکون کے ساتھ کھڑا ہوا. باپ اپنے بیٹے کو زری کے پاس لے کر گیا، کہا علی تیرا شکریہ، خدا حافظ، میں چلا. میں نے کہا کیا کہنا مولا، میں بڑے ادب کے ساتھ آیا ہوں، آپ کو پیار محبت سے عزت احترام سے میں نے سلام پیش کیا ہے، ساری زری کا طواف کیا ہے، پھر ادب کے ساتھ بیٹھ کر میں کتاب سے زیارت پڑھ رہا ہوں، میں کب سے حاجت مانگ رہا ہوں، میری حاجت پوری نہیں ہو رہی، اس کی حاجت کیوں پوری ہو گئی؟ یہ تو بدتمیزی بھی کر رہا ہے، گویا آ کر نعوذ باللہ دھمکی دے کے جا رہا ہے علی میرے بیٹے کو صحیح کر ورنہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا. میں نے کہا یہ عجیب کام ہے. جب میں رات میں سویا تو مولا علی میرے خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا اے علامہ امینی تم گھبراؤ نہیں، تم ہمارے آدمی ہو، تم تو اپنے ہی ہو، اگر ہم تمہاری دیر سے بھی حاجت پوری کریں گے ہمیں یقین ہے تم کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤ گے. لیکن اگر اس کی میں نے دعا پوری نہ کی ہوتی تو یہ میری زری چھوڑتا، یہ مجھے چھوڑتا کسی اور کے دروازے پر جاتا. اس لیے جو آنے والا نیا مہمان ہے اس کی ہم زیادہ خاطر تواضع کرتے ہیں تاکہ وہ کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤ. ہمیں معلوم ہے تم جتنی بھی دعائیں کرو اور تمہاری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو، تم بھی پھر بھی جانتے ہو کہ علی علی ہی رہیں گے. علی تمہارے مولا مشکل کشائی رہیں گے. تم اپنا عقیدہ نہیں چھوڑو گے کیونکہ تمہارا عقیدہ دلائل کے ساتھ ہے. جس کو فضائل دلائل کے ساتھ معلوم ہوتے ہیں وہ کبھی علی کا دروازہ نہیں چھوڑتا، اور جس کے سامنے دلائل نہیں ہوتے ہیں اس کو عقیدت کے ساتھ اپنا بنایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے علی ہر ایک کو دینے والے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ اب دیکھیں ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے. ہم مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کا نام لیتے ہیں، ان کے معجزات ان کے کرامات پڑھتے ہیں. جیسے ان کے فضائل کا کرامات کا ذکر کیا کہ بھئی اس کی حاجت بھی پوری ہو گئی، اس کو بھی شفا مل گئی، اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا، اس کا وہ مسئلہ حل ہو گیا. اعتراض کرنے والے کیا اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی عوام تو بہت سادہ ہے، واقعہ سنا دیے، لوگ سمجھتے ہیں بڑی حقیقت پر مبنی یہ واقعات ہیں.
ان کو جو واقع سنانے سنا دو، کرامات یہ ہو گئی، معجزات یہ ہو گئے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں۔ جب ہم معجزات امیر المومنین بیان کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر یہ تانا لگایا جاتا ہے کہ ان کی عوام اندھی عقیدت میں مبتلا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ لوگ کہتے نہیں کہتے؟ ان کی مجلسوں میں جاؤ، بس ایک عجیب ہنگامہ ہے، علی علی ہو رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، واقعہ سنائے جا رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ بھائی چیک تو کرو ہوا بھی نہیں ہوا۔ ہم کہیں گے کتابوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی کبھی علی سے مانگ کر دیکھو، پھر کسی اور دلیل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن الزام لگانے والوں نے تو الزام لگا دیا، بات مشہور کر دی کہ یہ اندھی تقلید ہے، اندھی محبت ہے ان کی، بس سوچے سمجھے بغیر پڑ گئے، پیچھے لگ گئے۔ اگر ہم واقعات اور معجزات پڑھیں تو ہم پر یہ تانا لگاتے ہیں، اگر ہم معجزات کو چھوڑ دیں اور علی کو استدلال اور منطق کی روشنی میں واضح کریں اور بتائیں کہ علی ہر جنگ میں حق پر تھے، جو ان کے مقابلے پر آیا وہ باطل پر تھا، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ان کے ممبروں سے تو دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ کہتے نہیں کہتے؟ یہ بس ہمیشہ تفریقے کی باتیں کرتے ہیں، علی حق پر ہے باقی سب باطل ہے، باقی سب پر لعنت ہے، صرف علی علیہ السلام ہے۔ تو جب ہم معجزات سنائیں، پیار و محبت کی باتیں کریں تو کہتے ہیں کہ یہ اندھی محبت ہے۔ جب ہم استدلال سے بات کریں تو کہتے ہیں یہ مشاجرات کو بیان کرتے ہیں، یہ اختلافی موضوعات کو بیان کرتے ہیں، مشاجرات کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو بھائی بیان کریں تو کیا کریں؟ یہ بیان کریں تو تمہیں مصیبت ہے، وہ بیان کرے تو مصیبت ہے۔ پتہ چل گیا تمہیں نہ معجزات سے مصیبت ہے نہ استدلال سے مصیبت ہے، تمہیں ذات علی ابن ابی طالب سے مصیبت ہے۔ اور سن لو، ہم علی کو ویسے ہی بیان کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے جیسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، مصطفیٰ نے اپنے کلام میں بیان کیا۔ علی مولا، علی مولا۔ مل کر یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو دو طرفہ گفتگو ہوتی ہے نا، اس میں مزہ آتا ہے۔ جب آپ کچھ بات کہیں پھر ہم کچھ بات کہیں، پھر آپ کچھ کہیں پھر ہم کچھ کہیں، اور آپ کہیں یا ہم کہیں، پیغمبر نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے۔ تو چاہے یہاں سے ذکر علی ہو یا وہاں سے ذکر علی ہو، کبھی ماشاءاللہ کبھی ہم آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی آپ ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں، یہ کشتی ایک ساتھ ہی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اہل بیت کی کشتی ہمیں پار لگائے گی انشاءاللہ مل کر۔ تو علی کا ذکر جیسے بھی کریں پریشانی ہے بھائی، یا تو معجزات بیان کرتے ہیں یا اندھی محبت ہے، یا ہم واقعات بیان کرتے ہیں، استدلال پیش کرتے ہیں، جنگیں بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں نہیں جنگوں کو بیان نہیں کرو، تم تو پھر فلاں کی بات بھی کرتے ہو، فلاں کی بات بھی کرتے ہو، فلاں کی بات بھی کرتے ہو۔ بھائی ہم نے فلاں کی بات تھوڑی کی ہے، ہم تو صرف علی کی بات کرتے ہیں۔ اب جو علی کے مقابلے پر آ گیا، نبی نے تو صرف اتنا فرمایا تھا علی مال حق والحق مع علی یدور حیث ما دار، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور جہاں علی جاتے ہیں وہاں حق جاتا ہے۔ اب جو علی کے پیچھے آ گیا وہ حق پر آ گیا، جو نہ آ سکا وہ باطل پر چلا گیا۔ ہم تو کوئی اور بات نہیں کرتے۔ اور پیغمبر نے جناب عمار سے بیان فرمایا تھا، اے عمار، عمار جیسا کوئی معمولی صحابی ہو نہیں سکتا، غیر معمولی صحابی۔ عمار سے بیان فرمایا، اے عمار، اگر تم دیکھو کہ ساری امت ایک راستے کی طرف جا رہی ہے اور تم دیکھو کہ تنہا علی دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہیں، تو تم سب کو چھوڑ دینا، علی کا راستہ اختیار کرنا، کیونکہ علی کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ ایک عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی، کنورٹ ہوئے،
اس عالم دین کی کتاب اردو زبان میں ہی موجود ہے. اس کتاب کا نام ہے فریب. اردو زبان میں کتاب موجود ہے, انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے. آپ ایک نظر ڈالنا چاہیں تو ضرور ڈالیے گا کہ کیسے اس نے سفر کیا ہے اور کیسے وہ کنورٹ ہوا. فریب کتاب کا نام ہے کیونکہ اس کو فریب بہت دیا گیا. فریب کتاب کا نام ہے اور خود اس شخص کا نام ہے صالح الوردانی. عرب کنٹری کا یہ شخص ہے جو منقلب ہوا اور مکتب اہل بیت پر آیا. کہتا ہے جس حدیث نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ مجھے علی والا ہونا چاہیے, وہ حدیث یہ ہے کہ نبی نے شاہ فرمایا, اور اس حدیث کو روایت کرنے والے جو سب سے بڑے صحابی ہیں وہ تھے. سمجھ گئے بھائی؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نام لے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس کی بات کی جا رہی ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام نہ لیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے. جو سب سے بڑے, انہوں نے یہ روایت نقل کی, کہا نبی نے یہ شاہ فرمایا تھا اور صحیح روایت ہے کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. کوئی شخص قیامت کے میدان میں پل صراط سے گزر نہیں سکتا مگر وہ کہ جس کے ہاتھوں میں علی کا دیا ہوا پاسپورٹ موجود نہ ہو. آج جا کر دیکھیے گا اپنے گھر میں پاسپورٹ کو, جب آپ دیکھیں گے نا اپنے سبز ہلالی پاسپورٹ کو, تو اس میں انگلش میں جہاں پاسپورٹ لکھا ہوگا نیچے لکھا ہوگا الجواز, ٹھیک ہے, یا اندر کی طرف لکھا ہوگا الجواز. عربی میں پاسپورٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ الجواز. اب یہ روایت دوبارہ سنیے گا. نبی نے شاہ فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. کوئی ایک شخص بھی پل صراط سے نہیں گزر سکتا مگر یہ کہ اس کے ہاتھوں میں علی کا دیا ہوا پاسپورٹ موجود نہ ہو. کہا جب گزرنا پل صراط سے علی کے پاسپورٹ پر ہے تو دوسروں کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے وہاں سے وہ منقلب ہوئے اور مولا کائنات کے مکتب پر آئے. تو کتنی روایتیں, کتنی قرآن کی آیتیں موجود ہیں. اس لیے ہم جو بیان کریں گے وہ قرآن بیان کریں گے, حدیث بیان کریں گے, اور کچھ بیان نہیں کرتے. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اس کتاب کا نام پہلے کی مجلس کے اندر لیا یا نہیں لیا, اگر لیا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. حاکم حسکانی جو اہل سنت عالم دین ہے, 1000 سال پہلے گزرے ہوئے عالم دین ہے, انہوں نے کتاب لکھی تھی شواہد التنزیل. ٹھیک ہے, شواہد التنزیل کا نام اس مجلس میں ہم نے شاید لیا. اس عالم دین نے 300 سے قریب آیتیں لکھی ہیں, جو 300 کی 300 آیتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی. تم 300 آیتوں کو چھوڑ دو, 30 آیتیں ہی بتا دو, 30 آیتیں ہی بتا دو. ارے 30 بھی چھوڑ دو, 3 آیتیں لے کر آ جاؤ جو کسی اور کی شان میں اتری ہو. پہلا صفحہ جب قرآن کا کھولیں گے نا, اور میں انہی کی کتاب سے بات کر رہا ہوں, اپنی کتاب سے بات نہیں کر رہا, پہلا جب ان کی کتاب کا صفحہ کھولیں گے اور آپ قرآن کا بھی پہلا صفحہ کھولیں گے تو سب سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے؟ بسم اللہ. مجھے بتائیے بائے بسم اللہ کون ہے؟ بائے بسم اللہ سے ہم نے سورہ کا آغاز کیا. خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سورہ الحم میں جو صراط مستقیم آیا ہے, نبی نے فرمایا علی تیرا راستہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم ہے علی, خیر البریہ ہے علی, راسخون فی العلم ہے علی, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں ہے علی, انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم راکعون میں ہے علی, ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد میں ہے علی. شب ہجرت بھی علی, جنگ خیبر میں بھی علی, جنگ خندق میں بھی علی, بدر میں بھی علی, احد میں بھی علی, ذوالعشیرہ میں بھی علی, شب غدیر میں بھی علی, روز عرفہ میں بھی علی. تمہیں جہاں جہاں دیکھنا ہے ہر جگہ علی ہی ملیں گے. کیوں بھائی؟ مدینے کی گلی گلی ہے, جہاں بھی دیکھو علی علی ہے.
قرآن کے ہر صفحے پر آپ کو علی دکھائی دے گا. 300 سے زیادہ آیتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی. بعض نے لکھا نہیں 300 آیتیں نہیں 700 آیتیں. بعض نے کہا نہیں 700 نہیں اس سے زیادہ آیتیں. ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے. علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے، مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے. مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے. یہ کیا سے کیا کے اندر بھی پوری دنیا ہے. بعض لوگوں نے علی کو ولی اللہ بھی نہیں مانا اور بعض لوگوں نے علی کو اللہ بنا لیا. مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے. پھر کہتا ہے ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہیں شان حیدر میں، نہ اس پر بھی کوئی سمجھے تو پھر اس کو خدا سمجھے. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم. جناب ابن عباس کی روایت ہے اور یہ بھی متفق علیہ ہے. کہتے ہیں قرآن میں جتنی مرتبہ یا ایہا الذین آمنوا آیا ہے اور یہ کہا گیا ہے اے صاحبان ایمان، اے مومنو، اے ایمان رکھنے والو، یاد رکھو ان تمام ایمان رکھنے والوں کا سید و سردار علی ابن ابی طالب ہے. ہر یا ایہا الذین آمنو کا سید اور مولا علی ابن ابی طالب. ہر آیت میں علی ہے، یہ قرآن کے ذریعے. اور اگر حدیث سے سمجھنا ہو، کتنی حدیثیں. ابن عباس ایک مرتبہ گزر رہے تھے کسی جگہ سے، مدینہ سے باہر انہوں نے قدم رکھا تو ایک شخص جو بہت اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا تھا آیا ابن عباس کی خدمت میں کہنے لگا مجھے یہ لگتا ہے، توجہ رکھیے گا تھک تو نہیں گئے ہیں. حضرت ابن عباس سے کہنے لگا مجھے یہ لگتا ہے کہ نبی نے علی کی شان میں 3000 حدیثیں کہی ہیں. وہ 300 آیتیں تھی، حدیثوں کی بات آئی، کہا 3000 حدیثیں مجھے لگتا ہے کہ علی کی شان میں کہی ہیں. ابن عباس کہنے لگے صرف 3000؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی کی شان میں نبی نے کم از کم 30,000 حدیثیں کہی. اب مجھے انصاف سے بتاؤ، جب نبی نے 30,000 حدیثیں کہی ہیں تو مسلمانوں کو 3 بھی یاد ہیں؟ 3 بھی یاد ہیں یا نہیں ہیں؟ 3 حدیثیں ہی علی ابن ابی طالب کے بارے میں بیان کرتے ہیں. 3 حدیثیں ہاں بیان کی ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم سے پیش کر رہا ہوں. حاکم شام مدینہ کے اندر آیا اور اسے سوال کیا اے سعد ابن وقاص، میں نے ہر ایک کو حکم دیا ہے کہ علی کے اوپر سب و شتم کرے. سب و شتم کا مطلب کیا ہے؟ آج کل کی زبان میں گالی دینا، لعنت بھیجنا. کیا میں نے ہر ممبر سے کہا ہوا ہے کہ علی کے لیے گالیاں دیں، سب و شتم کریں؟ تو کیوں علی پر سب و شتم نہیں کرتا؟ سعد ابن ابی وقاص کہنے لگا مجھے 3 حدیثیں ایسی یاد ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی علی کے لیے آئی ہوتی تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. 3 چیزیں علی ابن ابی طالب کے لیے ایسے آئی. کہا کون سی 3 چیزیں؟ کہا علی وہ ذات ہیں جب نبی مدینہ چھوڑ کر جنگ تبوک کے موقع پر جا رہی تھی تو فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوت بعدی. اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علی کو کسی سے ملانا ہو تو پہلے نبی لے کر آؤ، پھر علی کو اس سے ملاؤ. حیدر 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 یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کوئی برابری نہیں کر سکتا علی کی. اگر کسی کو مثال کے لیے بھی پیش کرو تو کوئی نبی ہو اس کی مثال دی جائے گی. اور نبی اکرم نے کئی موقعوں پر علی کو نبی سے تشبیہ دی ہے، مختلف انبیاء سے تشبیہ دی ہے.
یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے. ایک اور روایت آپ کی خدمت بیان کروں آپ کے جوش کو دیکھتے ہوئے. نبی نے شاہ فرمایا تھا یا علی مثلک فی امتی کمثل المسیح عیسی ابن مریم. اے علی آپ کی مثال اس امت میں ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال. پھر آگے شاہ فرمایا جس طرح سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں 3 گروہ ہو گئے تھے آپ کے بارے میں بھی 3 گروہ ہو جائیں گے. بعض عیسیٰ کو خدا سمجھتے تھے, بعض نبی خدا سمجھتے تھے, اور بعض نہ خدا سمجھتے تھے نہ نبی خدا سمجھتے تھے. یہ 3 گروہ عیسیٰ کے بارے میں ہوئے تھے. اسی طریقے سے آپ کے بارے میں بھی 3 گروہ ہوں گے. بعض آپ کو خدا سمجھیں گے, بعض ولی خدا سمجھیں گے, بعض ولی خدا بھی نہیں سمجھیں گے. جو ولی خدا بھی نہ مانے اور یا خدا مانے ان دونوں پر اللہ کا عذاب آئے, اور جو آپ کو ولی خدا مانے وصی مصطفیٰ مانے وہی آپ کا سچا امتی ہوگا. مجھے وہی حدیث بیان کرنی ہے جو رسول نے بیان کی ہے, اسی انداز سے آپ کو پہنچانی ہے. اور ہم سب کا یہی عقیدہ ہے, علی وصی مصطفیٰ ہے, علی ولی خدا ہے. دوسری بات بیان کی کہ جب ہم خیبر کے میدان میں سب تھک چکے تھے اور ہم میں سے کسی سے بھی خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا تو پیغمبر نے شاہ فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں علم اس کو دوں گا. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ علم صرف مکتب اہل بیت والے کیوں اٹھاتے ہیں. یہ علم تو سنت رسول تھا, یہ علم تو جنگ رسول کے اندر ہوتا تھا. کیوں دوسرے نہیں اٹھاتے؟ جب سنت رسول علم ہے تو ہر جگہ پر علم ہونا چاہیے. لیکن بعض سمجھ گئے, بعض کے یہاں الف والا علم ہے, ہمارے یہاں عین سے علم ہے. بعض کو نبی نے الف والا علم دے دی, یہ درد و علم میں رہیں گے, اور علی حیدر کرار کو عین والا علم دیا. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا, فرار اختیار نہیں کرے گا, اللہ رسول سے محبت کرے گا, اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ جو آپ نشانیاں بتا رہے ہیں یہ تو ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے. شاید رسول خدا کی آواز آئے گی نہیں نہیں, یہ نشانیاں کسی اور میں نہیں پائی جاتی سوائے علی کے, کیونکہ اس سے پہلے جن کو بھی علم دیا گیا وہ گئے تو صحیح لیکن پورے احترام سے واپس تشریف لائے. ان کا کیا کہنا, بہت مقدس قدموں کے ساتھ گئے تھے اور بہت وائٹ کالر ہو کر تشریف لائے. انہوں نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, صرف تکلیف ہوئی ہے تو علی کے حملوں سے ہوئی ہے. یہی تو وجہ ہے جب علی نے ان کو تکلیفیں دی ہیں تو انہی کی اولادوں نے علی کی دشمنی اختیار کی ہے. کل میں علم اس کو دوں گا. کہتا ہم سب رات میں جاگتے رہے کہ کل شاید ہمیں علم مل جائے, ہمیں علم مل جائے, لیکن کسی کو علم نہیں ملا. اگر ملا تو علی حیدر کرار کو ملا. اور آخری بات فرمایا جب مباہلہ کا میدان آیا تو آیت کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ ہم بھی نفس رسول بن کر چلیں گے, ہم بھی جان مصطفیٰ بن کر چلیں گے, ہم بھی روح مصطفیٰ بن کر آگے بڑھیں گے. لیکن پتہ چلا کہ نفس رسول کے مقام پر نبی کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے سوائے علی ابن ابی طالب. نعرہ بلند کرنا آسان ہے کہ ہم سب جان مصطفیٰ ہیں, لیکن قرآن کی آیت کی روشنی میں صرف علی جان مصطفیٰ ہے. بس عزیزوں میں نے آپ کو زحمت ختم کی. علی نبی کے بھائی ہیں, کسی اور کو علی کا بھائی نہ بناؤ. وہ تمہارے لفظ ہیں, وہ تمہاری باتیں ہیں, تمہارے دل کی تمنا ہے کہ کاش وہ بھی علی کا بھائی ہو جائے. علی کا بھائی صرف نبی بن سکتے ہیں. علی کے بھائی نبی بن سکتے ہیں, حسین کے بھائی حسن بن سکتے ہیں. آج حسن کے یتیم قاسم کا ذکر ہے, ذکر حسین کرو تو ذکر حسن کے ساتھ.
امام حسین کا عشرہ بھی کسی اور کے عشرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ عجیب کوششیں ہیں, یہ ہر سال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جب پہلے ماہ محرم الحرام کا آغاز ہوتا تھا تو یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہے, اس لیے مبارکباد دینی چاہیے, ہیپی نیو ایئر, خوشیاں بانٹنی چاہیے, خدا تمہیں یہ سال مبارک کرے, خدا سارا سال تمہارے لیے خوشیاں رکھے. جب نیا سال شروع ہو رہا ہوتا تھا تو پہلے ایس ایم ایس چلتے تھے کہ تمہیں نیا سال مبارک ہو, مبارکباد کے میسج ہوتے تھے. اب کیا ہو گیا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ خوشیاں بانٹنے سے بھی غم حسین کم نہیں ہوتا, ذکر حسین نہیں رکتا. اب انہوں نے کہا اس غم کے ساتھ اپنے کسی کا غم بھی ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ملانے کی کوشش بہت کی ہے, لیکن میں کہوں گا اسی کو حسین کے ساتھ ملاؤ جس کو نبی نے حسین کے ساتھ ملایا تھا. اور نبی نے حسین کے ساتھ کسی کو نہیں ملایا سوائے حسن کے. فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. حسین کے ساتھ کسی کا نام جچتا نہیں ہے سوائے حسن کے. جس طرح سے ہم ذکر حسین کرتے ہیں ہمیں چاہیے ذکر حسن مجتبیٰ بھی ایسے ہی کریں. ایک ذاکر تھا, ماہ رمضان میں مصائب بھی پڑھتا تھا, درس بھی دیتا تھا. کئی سارے دن گزر گئے, رمضان کی آخری راتیں آ گئی. ایک مرتبہ خواب میں شہزادی کونین آئی, کہا تیرا بہت شکریہ, تو نے ہر رات میرے حسین کا ذکر کیا, لیکن اتنا مجھے بتا کہ کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے؟ تو حسن کا ذکر اتنا کم کیوں کرتا ہے؟ مولا حسین کا غم سارے غموں پر بھاری ہے, سارے اماموں کے غم پر بھاری ہے مولا حسین کا غم. لیکن اگر 10 دن مولا حسین کے منائے جاتے ہیں تو ایک دن مولا حسن کا بھرپور طریقے سے منائیے, بھرپور طریقے سے اس میں بھی مجلس عزا منعقد کیجیے. اور مولا حسن کے شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے, روایت کا جملہ یہ ہے کہ ما تکلم الحسین بین ید الحسن اعظاما لہو. جب امام حسن تشریف فرما ہوتے تھے تو امام حسین گفتگو نہیں کرتے تھے امام حسن کے احترام میں, کہ جب بڑا بھائی موجود ہے تو چھوٹا بھائی بات نہیں کر سکتا. یہ بالکل وہی انداز ہے جو مولا علی کا ہوتا تھا, جب نبی موجود ہوتے تھے تو علی کلام نہیں کرتے تھے. یہ شان تھی امام حسن کی. اور پھر روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب امام حسن امام حسین ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ حسین پیچھے چلتے ہیں, حسن آگے چلتے ہیں. مجھے بتائیے جب کربلا میں مولا حسین نے قاسم کو دیکھا ہوگا تو اپنے بھائی حسن کو یاد نہیں کیا ہوگا؟ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے, کیا خوبصورت نشانی ہے. روایت ہی کہتی ہے امام حسن کو جب زہر دیا گیا تو ایک ان کی زوجہ جعدہ بنت اشعث تھی, خدا اس پر لعنت کرے, لیکن ایک زوجہ تھی جس کا نام تھا ام فروا, خدا اس پر سلام بھیجے. جب شہزادی ام فروا تشریف لائی, حال واقعہ یہ کہتا ہے کہ امام حسن نے فرمایا اے بی بی ام فروا, ایک وقت وہ آئے گا جب میرا حسین تنہا رہ جائے گا, میرا حسین غریب ہو جائے گا, میں اس وقت موجود نہیں ہوں گا. یہ تعویذ تم اپنے پاس رکھو, میرے بیٹے قاسم کے ہاتھوں میں باندھ دینا, جب وہ والا دن آ جائے تو اس تعویذ کو کھولنا, اس تعویذ میں اس کا علاج موجود ہوگا. 10 سال پہلے امام حسن نے کربلا کی تیاری کی ہے. امام حسن کو اتنی کربلا یاد تھی. جب امام حسن کی زہر کے وقت حالت یہ ہو گئی کہ قے ہو رہی تھی اور خون کی الٹیاں ہو رہی تھی, امام حسین تشریف لائے. امام حسین نے فرمایا بھیا حسن آپ کا غم بہت بڑا غم ہے, میں کیسے اس صدمے کو برداشت کروں. سنیں گے امام حسن نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, لیکن حسین تیرے غم جیسا تو کوئی غم نہیں ہوگا, تیرا غم تو میرے غم سے بھی بڑا ہوگا. سنیے گا مولا حسین کا غم کیا ہے. میں لے کر آ گیا آپ کو شب عاشور تک. شب عاشور سارے اصحاب موجود ہیں, انصار موجود ہیں,
سب کو یہ کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن کل کے دن کوئی فرار اختیار نہ کرے، کوئی نہ گیا۔ اچانک سے جناب قاسم کھڑے ہوئے اور سوال کیا، چچا جان کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی موجود ہے نا؟ 13 سال کے تھے قاسم، زیادہ سے زیادہ 14 سال کے تھے قاسم۔ یہ مجمع ماشاءاللہ سے میرے سامنے وہ موجود ہے کہ جو 13 سال سے بڑا ہے، جس نے 13 سال کی زندگی گزاری ہے، 14 سال کی زندگی گزاری ہے، انہیں معلوم ہوگا اپنی نوجوانی کے اندر جب ہم 13 سال کے تھے تو ہمیں تو زندگی نہیں معلوم تھی، ہمیں تو دنیا کی خبر نہیں تھی، ہمیں آخرت کا کیا پتا ہوگا۔ لیکن یہ شہزاد قاسم ہے۔ ایک مرتبہ جب سوال کیا کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے، میرے مولا نے سوال کیا، بیٹا قاسم یہ بتاؤ تجھے میرے راستے میں موت کیسی لگتی ہے؟ فرمایا چچا جان اگر آپ کے راستے میں مجھے موت آ جائے مجھے تو شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایسے ہی ماتم کیجئے گا کہ جیسے حسین کے اکبر کا ماتم کرتے ہیں۔ امام حسین شرمندہ نہ ہو کہ میرے بھائی کے یتیم کا ماتم کرنے والے نہیں ہے۔ آپ کربلا زیارت پر جاتے ہیں، مقامی علی اکبر موجود ہے، مقامی علی اصغر موجود ہے، مقام کفین عباس موجود ہے، لیکن آپ کو مقام قاسم دکھائی نہیں دے گا۔ ہے قاسم کتنے غریب ہے، مقام قاسم دکھائی نہیں دے گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آخر وجہ کیا ہے، مولا کی تو لاش بھی پامال ہوئی تھی، پھر وہ مقام قاسم کیوں موجود نہیں ہے؟ لیکن لگتا یہ ہے کہ جیسے امام حسن نے اہتمام کیا ہو، بھیا جب میں تمہاری زیارت پر آؤں گا تو تمہارے سامنے مقام علی اکبر ہوگا، وہ خود تمہارے بیٹے کا مقام ہے، مقام علی اصغر ہوگا وہ خود تمہارے بیٹے کا مقام ہے، مقام عباس ہوگا وہ خود تمہارے بھائی کا مقام ہے۔ میں اپنے بیٹے کا کوئی مقام نہیں رکھنا چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں تم سے ملاقات کے لیے آؤں تو تم مجھے دیکھ کر شرمندہ ہو جاؤ، میں نے تیرے قاسم کی حفاظت نہ کی، تیرا قاسم بھی مجھ پر قربان ہو گیا، اس لیے بھیا تو گھبرا نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے مقام کو ویسے ہی ہٹا دیا تاکہ تو شرمندہ نہ ہو جائے۔ مقام قاسم بہت بلند ہے۔ عزادارو یہی تو فرمایا تھا نا مجھے شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ اب آئیے روزے عاشور دیکھیے قاسم کو یہ موت کتنی شیریں لگتی ہے۔ جب موت آئی ہے جناب قاسم کو تو ایک ایک ٹکڑے پر آئے، بتا دیا میں نے کہا تھا شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے، دیکھیے مجھے موت کیسے آئی ہے، میرا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، میری پسلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، میری انگلیاں کٹ گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ابھی تو آئے ہیں ہم روز عاشور پر، آئیے جناب قاسم کی ماں سے سوال کرتے ہیں، اے مادر قاسم آپ کی کیا حالت ہے؟ تو ماں ام فروا یہ بیان کریں گی، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے میرا قاسم چلا جائے۔ کیوں سب سے پہلے بھیجنا چاہتی ہے؟ اس لیے کیونکہ میں سیدانی نہیں ہوں، میں اولاد زہرا میں سے نہیں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ شہزادی زینب کے بیٹے اولا محمد پہلے چلے جائے، دنیا والے کہے دیکھو اولاد زہرا ہوتی ہے تو پہلے اپنے بچوں کو بھیجتی ہے، اور غیر اولاد زہرا ہو تو وہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتی۔ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں سیدانی نہیں ہوں، میں بھی ہر ایک سے پہلے جانا چاہتی ہوں، ہر ایک سے پہلے اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ دوسری وجہ کیا ہے کیوں بھیجنا چاہتی ہے؟ کہ اب شاید وجہ یہ ہو، یہ بیان کرے گی اگر میرا شوہر باقی نہ رہا، شوہر کی نشانی قاسم موجود ہے، اگر خود حسن ہوتے تو حسن بھی اپنی جان قربان کرتے، لیکن اگر حسن کی وجہ قاسم موجود ہے میں قاسم کو بھیج کر بتاؤں گی، اگر حسن مجتبی بھی ہوتے تو آج اپنی جان پیش کرتے۔ یہ حسن اور حسین کے آپس کا اختلاف نہیں ہے، حسن کی سلو حسین کی سلو بھی ہے، اور حسین کی جنگ حسن کی جنگ بھی ہے، یہ دونوں بھائی ایک ساتھ برابر کے ہیں۔ بس عزادارو ایک وقت وہ آیا، یہ غیر سیدانی کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا، میں نے کہا بازو بن سے وہ بازو کھول،
وہ بازو بند کھول اور اس کے بعد دیکھ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ امام حسن کی تحریر تھی، لکھا یہ تھا، بیٹا قاسم جب تم یہ تحریر کھولو گے اس وقت میں موجود نہیں ہوں گا، لیکن میری نمائندگی میں اپنی جان اپنے چچا حسین پر قربان کر دینا۔ والسلام۔ قاسم نے خط لیا، دوڑتے ہوئے چچا کے پاس آئے، کہنے لگے اب تو آپ کے امام کا حکم آ گیا، اب تو جانے کی اجازت دیجئے۔ اجازت ملی، قاسم مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ 14 سال کا سن تھا، کوئی زرہ پوری نہیں آتی تھی، زین کو چھوٹا کیا گیا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ علی ابن ابی طالب کا پوتا میدان میں آیا، بہترین تلوار چلائے۔ آوازوں کو آزاد رکھیے گا، خدا آپ کو حسن مجتبیٰ کی زیارت بھی نصیب فرمائے، کربلا کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ کربلا میں مولا کا روزہ آباد ہے، حسن مجتبیٰ کے روزے پر کوئی روزہ بھی نہیں، کوئی گنبد بھی نہیں، کوئی زائر بھی نہیں۔ خدا آپ کو مدینہ کی ٹوٹی ہوئی قبروں کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ یتیم حسن چلے، بہترین جہاد کیا، بڑے بڑے پہلوانوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے آواز دی، یہ علی کا پوتا ہے، اسے مل کر مارو۔ فَاحْمِلُوهُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جانب، چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ قاسم اکیلے تنہا رہ گئے، آواز دی چچا جان ادرکنی، میری مدد کو آئیے۔ حسین اس تیز رفتاری سے قاسم کے لاشے پر پہنچے جیسے علی اکبر کے لاشے پر بھی نہیں پہنچے تھے، جیسے اونو محمد کے لاشے پر بھی نہیں پہنچے تھے۔ کیوں تیز رفتاری سے پہنچے؟ کیونکہ اونو محمد کے بابا زندہ تھے، علی اکبر کے بابا زندہ تھے، لیکن قاسم یتیم۔ یتیموں کی پہلے مدد کی جاتی ہے۔ قاسم کے لاش پر پہنچے، لیکن اس تیز رفتاری سے آئے، فوج سمجھی کہ حملہ ہو گیا، دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف بھاگی، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف بھاگی۔ ایک مرتبہ قاسم کی لاش پامال ہوئی، آواز دی چچا جان ذرا جلدی۔ مولا قاسم کی لاش پر پہنچے، فرمائے بیٹا تیرا چچا تجھ سے بہت شرمندہ ہے، اپنے چچا کو مدد کے لیے بلائے، لیکن آنے میں تاخیر ہو جائے۔ جبکہ کسی کے لاش پر ایسے نہیں پہنچے تھے جیسے قاسم کی لاش پر پہنچے، لیکن اپنے بیٹے کو تسلیاں دی، کہا یہ رسول خدا ہے تجھے سیراب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ میرے بابا ہے جو تجھے سیراب کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لاش قاسم کو اٹھایا، خیمے کے قریب لا کر رکھا، میں نے آخری جملے آپ کے سپرد کرنے ہیں، پھر آپ جانے اور شہزادیاں جانے، آپ جانے اور مولا حسین جانے۔ خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ شیخ مہدی کربلائی نے مصائب کے یہ جملے پڑھے، ایک لاش قاسم کی آ کر رکھی، ایک لاش علی اکبر کی لا کر رکھی۔ مولا نے دونوں لاشوں پر اپنے ہاتھ کو رکھا، آسمان کی طرف رک کے فرمایا واہ غربتا، حسین غریب ہو گیا، حسین لٹ گیا۔ شیخ مہدی کربلا کہتے ہیں جیسے میں نے مصائب پڑھے سب نے گریہ کیا، لیکن جب میں رات میں اگر خواب میں آیا ہوں، جب میں سویا تو خواب میں سیدہ کونین آئے، فرمانے لگے ایک شیخ مہدی کربلا ہے، تو نے جو حسین کی غربت کا ذکر کیا، میرا حسین اتنا رویا ہے، اس کے آنسو نہیں تھمتے۔ میں کہوں گا جب مولا کی غربت سننے کے بعد خود مولا کے آنسو نہ رکے ہو تو اپنے بھائی کی غربت سننے کے بعد حسن مجتبیٰ کے آنسو کیسے رکے؟ پنجتن پاک قاسم کے غم میں گریہ پھگائے، آئیے قاسم کی مہندی اٹھائیے، قاسم کے